مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وقال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزيت هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی بن کے پیغام حق لے کر آیا، نبی بن کے پیغام حق لے کر آیا، مکمل ہوئی رحمت حق تعالی۔ اب آگے نبوت میں شرکت نہ ہوگی، اب آگے نبوت میں شرکت نہ ہوگی، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہمارا نبی خاتم المرسلین ہے، ہمارا نبی خاتم المرسلین ہے، یہ دنیا کی خاتم کا آخری نبی ہے۔ مکرم سامعین، واجب الاحترام، لائق صدر تکریم حضرت اساتذہ اکرام، آج کے اس مسابقاتی بزم میں میں اپنے مشفق و مربی اساتذہ کی توجہات عالیہ کے نتیجے میں کھڑا ہو چکا ہوں، ورنہ میری کیا حقیقت اور مجال کہ آپ جیسے ذی علم اور صلاحیت حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کروں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ابتدائی طالب علم ہوں، صحیح طور پر اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ان ٹوٹے پھوٹے چند تمہیدی کلمات کے بعد اب میں روئے سخن کو مقصد اصلی کی طرف گھماتا ہوں۔ مکرمی سامعین، آج میری تقریر کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید ایک سراپا اعجاز کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ علم حکمت کا خزینہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر دور، ہر خطے کے ہر ایک انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جس طرح قرآن مجید ہر مسئلے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح وہ عقیدہ ختم نبوت کو بڑے واضح اور غیر مبہم انداز میں بیان کرتا ہے۔ فرمانے باری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیتیں ختم نبوت کے ہر پہلو کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ عزیزان ملت، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیاد اہم عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ نہ ہو تو دین محفوظ نہیں رہتا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ دین کا تحفظ ہے۔ نیز عقیدہ ختم نبوت بنی نوع انسان کے لیے ایک شرف امتیاز ہے، اور ایک بات کا اعلان ہے کہ نوع انسان سن بلوغ کو پہنچ گئی ہے، اور اس میں یہ لیاقت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغام کو قبول کرے۔ اب انسانی معاشرے کو کسی نئی وحی یا کسی نئی آسمانی پیغام کی ضرورت نہیں رہی۔ اس عقیدے سے انسان کے اندر خود اعتمادی کی روح پیدا ہوتی ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دین اپنے نقطۂ روز کو پہنچ چکا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کامل یقین رکھے۔ اسی طرح قرآن کریم کو خاتم الکتب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاتم الامم جانے، اور دل اور زبان سے اقرار کرے کہ ختم نبوت کا منکر بالاتفاق بلا تاویل کافر ہے۔ دنیا میں جن بد دماغوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی و رسول یا مہدی و مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ سب شیطانی تحریک کے تانے بانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا غزيت هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين، متفق علیہ۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس قصر کی سی ہے جس کو بڑی عمدگی کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہو، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ لوگ اس خوبصورت محل کو دیکھ کر کاریگروں کی کاریگری کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہتے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان مکمل محسوس ہوتا۔ قصر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے مکمل ہوا اور نبوت کے اس عالی شان قصر کی خشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس قرار پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر احادیث کا ایک بڑا دفتر کتب حدیث میں موجود ہے اور 200 سے زائد حدیث نبویہ میں اس عقیدے کی ہر اعتبار سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ حاضرین جلسہ، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ موجود ہے، اگر کوئی شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اسی نبوت کی دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں من طلب منہ علامۃ فقد کفر۔ اسی طرح امام عبدالرشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے اس سے معجزہ طلب کیا تو بعض فقہاء کے نزدیک طالب معجزہ بھی مطلقاً کافر ہو جائے گا۔ اور بعض نے یہ تفصیل فرمائے اگر اس نے اس سے عاجز اور رسوا کرنے کے لیے معجزہ طلب کیا تو کافر نہ ہوگا۔ شیخ عبدالشکور سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور جو اسے نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے نص قطعی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، نیز دلیل طلب کرنا بھی شک کی علامت ہوتا ہے۔ اس بات سے آپ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا انداز لگا سکتے ہیں۔ اسلام کی اس اساسی عقیدے کی حفاظت جو کہ پوری دین کی روح جان ہے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور نبی کے آخر میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ جھوٹے مدعی نبوت کا قلع کما نہیں کروایا، اور صحابہ کرام نے اپنی قیمتی جانیں دے کر ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا۔ اور اس کے بعد جب بھی جہاں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا امت مسلمہ نے متفقہ طور پر اسے جھوٹا قرار دیا اور اس کا قلع کما کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اسے اس کے کئی فرق کردار تک پہنچا دیا۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لا نبی آبادی کہاں تھا میرے جو آقا نے جواب، لا نبی آبادی کہاں میرے آقا نے جواب، کون اب اس پہ کوئی اور شہادت لے گا۔ مسئلہ ختم نبوت کا بہت نازک ہے، مسئلہ ختم نبوت کا بہت نازک ہے، چھیڑنے والا اسے موت کو دعوت دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی عربین ڈریس، اسلامک فیشن، عربی اطلاعات، مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔